پھانسی کے پھندے کو چوم لوں گا. ٹھیک ہے نا. میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ جو 3 دفعہ مجھ پہ مرڈر اٹیمپٹ کر کے گئے ہیں نا, کسی نے بھی پھندا نہیں چوما. دوسرے دن ہی صحت جرم سے انکار کر دیا. تینوں مرڈر اٹیمپٹس کی ویڈیوز ریکارڈ ہیں جو کہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوتے ہیں ہمارے. اس کے باوجود ضمانت کے لیے اپلائی کیا, اور ضمانت کے لیے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ وہاں لکھتے ہیں کہ میں نے جرم کیے نہیں, میں ادھر موجود ہی نہیں تھا. تو 2 منٹ پہلے جو بندہ کہہ رہا ہے میں پھندا چوم لوں گا, تو اس کو چاہیے چوم لے. اور یہ سارے کرتے رہے ہیں. ممتاز قادری نے بھی رحم کی اپیل کی تھی. اور سب سے بڑی بات جو آپ کو بتاؤں, جس کے اوپر پورا معاملہ انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے, غازی علم الدین, اس نے بھی صحت جرم سے انکار کیا تھا. وہ ڈاکومنٹس ابھی بھی موجود ہیں ہماری عدالتوں کے اندر. ایک ایک سوال اس سے پوچھا جج نے, تم نے یہ چھری خریدی تھی؟ اس نے کہا نہیں. تم فلاں جگہ موجود تھے؟ نہیں. تم نے اس کو مارا؟ نہیں. ہر ایک کے آگے نو نو لکھا ہوا ہے. اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جی وہ پھندا چوم لوں گا. جس طرح دین کے نام کے اوپر آپ کو دھوکہ دیا ہے انہوں نے, بزرگوں کی تعلیمات دی قرآن و سنت کو چھوڑ کے, اس طرح یہ جو ہیرو بھی اکثر کھڑے کیے ہوئے ہیں نا آپ کے, یہ بھی وہی کچھ ہی ہیں. اللہ ماشاء اللہ کوئی بندہ ہو تو. اس وقت پکڑے اس لیے نہیں جاتے تھے کہ میڈیا میں ان کے بیانات نہیں ہوتے تھے, اور کول و فیل کا تضاد آپ دکھا نہیں سکتے تھے. آج کل آپ دیکھیں نا, پرانی کوئی سٹیٹمنٹ وہ چلاتے ہیں ایک پولیٹیکل لیڈر کی, پھر تازہ چلاتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو پہلے یہ کہہ رہا تھا اب یہ کہہ رہا ہے, اور بالکل 180 ڈگری ہوتی ہے, تو وہ پکڑے جاتے ہیں. لیکن پرانے لوگ اس طرح پکڑے نہیں جاتے تھے. وہ بند کمروں میں بیٹھ کے جو سازشیں کرتے تھے وہ کبھی کھلتی نہیں تھی, اور جو کھولنے لگتا تھا اسے قتل کروا دیتے تھے. اب آپ کسی کو قتل بھی کر دیں, جو بھائی ویڈیو چڑھ گئی یوٹیوب پہ اور آپ کا پول کھل گیا, وہ ویڈیو تو کوئی نہیں قتل کر سکتا. وہ بزرگ مار دیتے, میں جڑے نگاہ مار کے تے چیزاں غائب کر دیں سن, ہاں ان کا قاتل میں ہوں. تو علمی طور پہ میں نے ان سب کو اللہ کے فضل سے قتل کر دیا. میں نے کیا کیا, اللہ نے میرے ذریعے قتل کروا دیا علمی طور پہ, الحمدللہ. تو آندہ کے لیے بھی ہوش کے ناخن لیں آپ لوگ. اب کوئی نیا سپر مین عمران خان صاحب کے بعد لانچ نہ ہو رہا اور آپ پھر اس کے پیچھے لگ جائیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے بچ کے رہیں اس طرح کے معاملات کے اندر. پالیٹکس کو پالیٹکس رہنے دیں. اس کو جب مذہبی ٹچ لگتا ہے نا, تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ مذہبی ٹچ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کو یوٹیلائز کیا جائے اپنے مقاصد کے لیے, بس صرف یہ ہوتا ہے. اور آخری ریکویسٹ میں آرمی چیف سے کروں گا کہ اگر آپ نے واقعی سزا دینی ہے نا, تو وہ جو ہمارے افلاطون تھے, وہ سائنٹسٹ جنہوں نے یہ سارے تجربات کیے تھے اور پاکستانی قوم کا مینٹل ماڈل بدلا, جس کی وجہ سے آج بچے فوج کو گالیاں نکال رہے ہیں, وہ جو سائنٹسٹ ریٹائر ہو کے خواہ وہ فوج میں سے خواہ عدلیہ میں سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے سکون سے بڑی سکرینوں کے اوپر یہ تماشے دیکھ رہے ہیں اور پاکستانی قوم کا اور پاکستانی فوج کا مذاق اڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, ان کو سب سے پہلے پکڑیں. اور اگر آپ ان کو نہیں پکڑ سکتے نا, تو پھر یہ سارے کا سارا کریک ڈاؤن, یہ سارے کا سارا بلیک ڈے اس کو ڈکلیئر کرنا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ جب تک چور کی ماں کو نہیں نہ ماریں گے آپ, یہ چور نئے پیدا ہوتے رہیں گے. تو اصل مجرم وہ لوگ ہیں جو یہ سارے تجربات کرتے ہیں اور اب سکون سے بیٹھ گئے ہیں گھروں میں. رہ گئے یہ بچے, ان بچوں کو تو انہوں نے یوز کیا تھا, تو اس وقت تو یہ بچے آپ کے اپنے بچے تھے. اب ان بچوں کو ڈسون تو نہ کریں, خود ان کو یہ راستہ دکھا کے. ہو سکتا ہے آج کی قیادت یہ کہ جی ہم اس سسٹم کا حصہ نہیں, وہ پرانی قیادت تھی. تو بھئی یہ بچے بھی پرانی قیادت نے بنائے ہوئے تھے. اگر آپ اس پرانی قیادت کو سزا نہیں دے سکتے تو ان بچوں سے بھی درگزر کریں. ہاں, جو بالکل آدھی قسم کے مجرم ہیں, جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اس میں دہشت گرد بھی ہیں, کچھ 40-50 کے قریب جو ٹرینڈ تھے, جنہوں نے ایک جگہ پہلے عسکری ٹاور کو بھی آگ انہوں نے لگائی, اور اسی طریقے سے جناح ہاؤس کو, کور کمانڈر ہاؤس کو بھی آگ انہوں نے لگائی. یہ ٹرینڈ لوگ تھے. جو اوپر کے جو لوگ ہیں انہیں پکڑیں. یہ جو ہزاروں میں آپ نے لوگ پکڑے ہوئے ہیں اور پھر آپ فوجی عدالتوں میں کہہ رہے ہیں مقدمات چلائیں گے, یہ تو بیچاروں کی زندگیاں پوری سپائل ہو گئی. ان کے تو پیچھے سارے رل گئے, ان کے ماں باپ بھی, بیوی بچے بھی. تو یہ تو آپ لوگوں کی خاطر اس وقت قربانی کا بکرا بنے تھے. تو اب میرا خیال ہے انہیں معاف کریں اور صرف بڑوں کو پکڑیں. اس میں بھی جو ماسٹر مائنڈ ہیں اور جو ادھر
یعنی جو آگے پیش تھے ٹرینڈ لوگ، جو عام بچے اب 7-8 ہزار بندہ اسے پکڑ کے جیلوں میں ڈالیں گے، وہ 7-8 ہزار بندہ کوئی ٹرینڈ تو نہیں تھا، وہ تو بس لائی لگ تھے۔ اس وقت تو کتنے شوق سے لوگ جا رہے تھے، اب آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک کر کے بندوں کی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ جی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں معافی مانگتا ہوں۔ اور اس وقت ان کا آپ جوش کا لیول دیکھیں، لگتا تھا پتہ نہیں پاکستان میں کوئی انقلاب لے کے آ جائیں گے یہ۔ میں نے آپ کو بارہا بتایا کہ اس طرح کا انقلاب پاکستان میں انشاءاللہ کبھی بھی نہیں آئے گا، اور نہ اللہ کرے کہ کوئی اس طرح کا انقلاب آئے۔ ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ پھر مخالفین کو انہوں نے زندہ نہیں چھوڑنا۔ ادھر انقلاب اس لیے نہیں آئے گا کہ ادھر فرقے بھی بے شمار، پولیٹیکل اختلافات بھی بے شمار، کبھی کوئی ایک لیڈر کے نیچے یہ جمع ہو ہی نہیں سکتے، اور نہ اس طرح کا انقلاب آ سکتا ہے جو لوگ کہتے ہیں ایران میں آیا، تو ایران میں فرقہ ایک تھا شیعہ، لیڈر بھی ایک تھا، اور وہاں وہ لیڈر کا مطلب لیڈر ہے۔ یہاں پاکستان میں 22 کروڑ عوام میں سے 15 کروڑ عوام یعنی بریلوی فرقہ یہ کہتا ہے کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی، اور جو مسلمان امام کعبہ کے پیچھے نماز کا قائل نہ ہو وہ کسی مذہبی لیڈر کو اپنا لیڈر مان سکتا ہے؟ سب سے بڑا اگر کوئی لیڈر ہے یعنی جو نان مسلم مسلمانوں کے بارے میں سوچتے ہوں گے تو وہ یہی سمجھتے ہوں گے جس طرح ویٹیکن سٹی میں پوپ بیٹھا ہوا ہے، اس طرح خانہ کعبے کا جو یا مسجد نبوی کا امام ہے وہ ان کا لیڈر ہوگا، اس کے پیچھے تو کہتے ہیں یہ نماز ہی نہیں ہوتی، تو کھیت ہے مٹی انقلاب آنا تھوڑا نہیں، کبھی بھی نہیں آنا۔ تو اس طرح کے جو انقلابات ہیں نا وہ بس جذباتی باتیں ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں اس میں سے نکلنا ہوتا۔ تو آئندہ کے لیے بھی ہوشیار رہیں، چپ کر کے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کریں، اور اپنے بچوں کو توحید کے اعتبار سے ایجوکیٹ کریں۔ انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں پہلے وہ پاکستان دیکھیں جس میں فرقہ واریت نہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ انہی میں سے کسی کو ایک آپ کا لیڈر بھی بنا دے گا۔ لیکن اگر فرقے بنے رہیں گے تو بھائی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، بریلویوں کی حکومت آئی تو اہل حدیث پھر نہیں بچتے، اور اہل حدیثوں کی حکومت آ گئی تو بریلوی بھی نہیں بچتے، ان کے مزار بھی نہیں بچتے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ لہٰذا یہاں کوئی اس طرح کے انقلاب وغیرہ کے معاملات کو آپ نہ سمجھیں۔ اور پھر آج کے اس ماڈرن دور کے اندر چونکہ کنٹریز بن چکے ہیں، عدالتیں ہیں، پولیس کا نظام ہے، فوج کا نظام ہے۔ یہ پرانے زمانوں میں ہوتا تھا کہ آپ کسی بادشاہت میں گھس جائیں اور پکڑ کے آپ گلا کاٹ دیں بادشاہ کا اور خود اس کی کرسی پہ بیٹھ جائیں تو نیکسٹ بادشاہ آپ بن جاتے تھے، پوری کی پوری رعایا آپ کی ہو جاتی تھی، اس کے نیچے بھی جو فوج ہے وہ آپ کی ہو جاتی تھی یا وہ قتل ہو جاتی تھی۔ آج اگر آپ کسی وزیر اعظم کو اسیسینیٹ بھی کر دیں، اسی کی پارٹی سے دوسرا بندہ وزیر اعظم بن جائے گا، کیونکہ اسمبلیوں نے اپنے 5 سال پورے کرنے ہیں۔ اسے انشور کون کرے گا؟ جوڈیشری کرے گی، فوج کرے گی، کیونکہ وہ تو آئین کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوگی۔ لہٰذا اب اس طرح کے انقلاب نہیں آ سکتے اس ماڈرن دور کے اندر، نہ آپ اس طرح کی کوئی آپ کو امید دلائے تو آپ یہ سمجھیں کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ سب آپ کو کہانیاں کرواتے ہیں۔ ہوش کے ناخن لیں، اپنی فکر کریں، اپنے بال بچوں کی فکر کریں، دنیا کی بھی ان کی اور آخرت کی بھی فکر کریں۔ ملک کی اکانومی آپ کے سامنے ہے۔ میں اس پہ تو حیران ہوں کہ بلیک ڈے کے حوالے سے کتنی ایڈورٹیزمنٹ چل رہی ہے۔ یہ اسی طریقے کی ایک ایڈورٹیزمنٹ ہے جو وہ بابا ڈیم جو تھے ہمارے وہ چلایا کرتے تھے اور کہتے تھے میں ریٹائرمنٹ کے بعد ڈیم کے باہر خیمہ لگا لوں گا، تو وہ کبھی نکلے بھی نہیں دوبارہ، اور وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ چندہ جتنا انہوں نے اکٹھا کیا اس سے زیادہ کے اشتہارات چلوا دیے انہوں نے۔ ٹھیک ہے، تو اشتہارات کی بجائے نا پازیٹیولی کوئی معاملات کو لے کے چلیں، ورنہ یہ اس طریقے سے ڈیم فول آپ کو آپ کے بڑے بناتے رہیں گے۔ ہر آنے والا بڑا جو ہے نا وہ نئی کوئی ایک سٹوری آپ کو بیچتا ہے اور پاکستانی عوام اس کے پیچھے لگ جاتی ہے، اور اس طریقے سے معاملات۔ حالانکہ اس وقت اگر کوئی ہنگامی طور پر کوئی ایڈورٹیزمنٹ چلنی چاہیے تو وہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے ہمیں بتائیں کہ انہوں نے پاکستان کی اکانومی کے لیے کیا سوچا ہے۔ اصل مسئلہ اس وقت ہمارا یہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز، انجینئرز بھی بے روزگار پھر رہے ہیں، آپ نے ان کے لیے کیا سوچا ہے؟ اس کے اوپر تو مجھے کوئی ایڈورٹیزمنٹ نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی کسی کی کوئی فکر نظر نہیں آ رہی سوائے اس کے کہ ہمیں فلاں دوست ملک بھی قرضہ دے رہا ہے، فلاں دوست ملک بھی قرضہ لے رہا ہے۔ یعنی یہ آپ یہ عوام کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم قرضہ لیں گے اور کھا جائیں گے، بھاگ جائیں گے، اور کوئی قرضہ مانگے گا تو کہیں گے کہ آیا جے غوری۔ وہ اس طرح دنیا کا نظام چل رہا ہے، ہاں آیا جے غوری۔ تو ہمیں بتائیں کہ اس وقت ملک کہاں پہ کھڑا ہے، کتنے لوگ بے روزگار ہیں، اتنے لوگوں کی روزگار کا آپ نے اتنے سالوں میں کیا بندوبست کیا ہوا ہے، ہماری بیسک نیڈز کس طرح پوری ہوں گی۔
اس کے اوپر ہمیں کوئی لائے عمل بتایا جائے. اور ٹوٹلی پچھلے 10 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی رونا رویا جا رہا ہے. اور یہ تو ایک وقتی مسئلہ حل ہو جائے گا. جو پرماننٹلی ہمارے ساتھ مسائل اٹیچ ہے نا، سب سے بڑا ہمارا اکانومی کا مسئلہ، اس کے بعد بیسک ایجوکیشن کا مسئلہ، اس کے بعد ہیلتھ کا ایشو ہمارا، سیکیورٹی ایشو تو بعد میں آئیں گے ہمارے. اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ جب روٹی نہیں ہے پیٹ میں ڈالنے کو تو باقی سارے مسئلے کیسے بڑے ہو سکتے ہیں اس کے مقابلے میں. وہ تو سیاڑے تو کہتے ہیں نا روٹی جڑا وہ 6واں فرض ہے اسلام دا. ہاں ظاہر ہے جی، مفلسی تو کفر کے قریب ہے. تو ہم اینڈ پہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کے بڑوں کے لیے بالخصوص اور پورے عالم اسلام کے لیے بالعموم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی مشکلات آسان فرمائے، اور جن جن بھلائیوں کا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تمام مسلمانوں کے حق میں ان بھلائیوں کو قبول فرمائے، اور جن جن چیزوں کے شر سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ طلب کی ان تمام چیزوں کے اگینسٹ ہم سب کو پناہ عطا فرمائے. ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.